یزید کا امام حسین سے جھگڑا تھا، علمی جھگڑا تھا، کوئی مسلکی جھگڑا تھا، عقیدے کا جھگڑا تھا، فقہ کا جھگڑا تھا، قرآن کی تفسیر پر اختلاف تھا۔ کیا یزید امام حسین کو نواسہ مصطفیٰ نہیں مانتا تھا؟ کیا وہ جگر گوشہ فاطمۃ الزہرا نہیں جانتا تھا؟ امام حسین کو ولی اور امام نہیں مانتا تھا؟ اہل بیت کا شہنشاہ نہیں مانتا تھا؟ جب یزید یہ سب کچھ مانتا تھا، اختلاف کیا تھا؟ اختلاف فقط سن لیں ایک ہی تھا۔ یزید کا نقطہ نظر یہ تھا کہ حسین تو اتنا متقی، اتنا پرہیزگار، اتنا عالم، اتنا عابد، اتنا عارف، اتنا زاہد، اہل بیت کا امام، اولیاء کا امام، مصطفیٰ کا نواسہ، اتنی اونچی ہستی، آپ کا کام حکومت اور سلطنت کے ساتھ کیا ہے؟ آپ خالی مسجد میں واعظ کیا کریں، لوگوں کو درس دیا کریں، قرآن کی تبلیغ کیا کریں، آپ واعظ کیا کریں اور میں راج کیا کروں، وہ لوگوں کو تبلیغ کریں تاکہ اسلام فقط مسجد کی چار دیواری میں بند رہ جائے، اسلام درس قرآن سے آگے نہ بڑھنا چاہے، اسلام واعظ اور تبلیغ سے آگے نہ بڑھنا چاہے، سلطنت کفر کے نظام پر چلے، سلطنت ظلم کے نظام پر چلے، سلطنت غنڈہ گردی سے چلے، سلطنت لوٹ مار سے چلے، سلطنت بددیانتی سے چلے، سلطنت بے حیائی سے چلے، سلطنت میں شراب چلے، سلطنت میں زنا چلے، سلطنت میں جوا چلے، سلطنت میں ظلم چلے، سلطنت میں کفر چلے، سلطنت کافرانہ نظام پہ چلتی رہے اور حسین جیسے لوگ بھی زندہ رہیں، مگر یہ نظام حکومت کو چیلنج نہ کریں، نظام حکومت سے ٹکر نہ لیں، سیاست کے میدان میں قدم نہ رکھیں۔ حسین فقط مسجد میں لوگوں کو جمع کر کے قرآن کا واعظ دیتا رہے ساری زندگی، اور مسجد سے باہر پورے معاشرے میں یزید کی حکومت کے تحت کافرانہ نظام چلتا رہے، اور یہ امت دو حصوں میں بٹ جائے، مسجد کے اندر کوئی اور نظام چلے اور مسجد کے باہر کوئی اور نظام چلے۔ بس یزید کا یہ فکر تھا۔ امام حسین نے اس کو قبول کیا۔ امام حسین اگر قبول کرتے، معرکہ کربلا کبھی بپا نہ ہوتا۔ امام حسین اس یزیدی تصور کو قبول کرتے تو کبھی ان کے سر کٹ کے نیزے پر نہ چڑھتے، حسین کبھی سید الشہداء نہ بنتے، یزید کبھی بدبخت قرار نہ پاتا، اسلام کی تاریخ خانوادہ اہل بیت محمد کے ساتھ کبھی رقم نہ ہوتی، اور آج حق اور باطل کا یہ امتیاز انسانیت کو کبھی معلوم نہ ہوتا۔ امام حسین نے یزیدی تصور کو رد کر دیا، فرمایا یزید میرے نانا فقط مسجد کے اندر بند رہنے والا دین لے کر تشریف نہیں لائے تھے، میرے نانا فقط واعظ اور تبلیغ والا دین نہیں لائے تھے۔ اگر میرے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کو فقط واعظ میں بند رکھنا ہوتا تو مکہ کے کافروں سے بھی کبھی لڑائی نہ ہوتی۔ اگر میرے نانا مصطفیٰ نے دین کو فقط تبلیغ میں بند رکھنا ہوتا تو کبھی مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کی نوبت نہ آتی۔ اگر میرے نانا نے دین کو فقط درس تک بند رکھنا ہوتا تو کبھی بدر کا معرکہ بپا نہ ہوتا، احد میں کبھی چہرہ مصطفیٰ زخمی نہ ہوتا، کبھی صحابہ کے تن بدن شہید نہ ہوتے، کبھی خندقیں نہ کھدتی، کبھی طائف کے بازاروں میں مصطفیٰ کے جسم لہو لہان نہ ہوتے، اور کبھی یہ خونی معرکے جو آقا دو جہاں کی پوری حیات مبارکہ میں وپا ہوتے رہے، یہ نہ ہوتے۔ امام حسین نے یزید کے تصور کو رد کر دیا، فرمایا میں اس دین کی خاطر جو دین میرے نانا لے کے مبعوث ہوئے، میں اسے فقط مسجد کے منبر اور محراب تک محدود نہیں رکھنا چاہتا، میں کربلا کی ایک خونی داستان رقم کر کے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے فیصلہ کر دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ دین کو فقط تبلیغ میں بند کرنا چاہیں وہ جان لیں کہ یزید کے پیروکار ہیں، اور حسین کے پیروکار وہ ہیں کہ جو دین کا فقط واعظ نہیں بلکہ کربلا کی داستان رقم کرتے رہے۔ یزید اسلام کو فقط عقیدہ رکھنا چاہتا تھا، حسین اسلام کو عقیدے سے بڑھ کر نظام بنانا چاہتے تھے۔ یہ جنگ تھی۔ آج یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ ہم یزیدی تصور پہ چل رہے ہیں یا حسینی تصور پہ چل رہے ہیں۔ قوم کس تصور پہ چل رہی ہے؟ یزیدی تصور پہ چل رہی ہے۔